آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے قابو اپنے آپ کو کہ آپ ریس میں اس وقت آپ کچھ بھی نہیں سوچ سکتے اپنے آپ پہ. لیکن جب ہم لوگ پریکٹس کے درمیان یہ چیز کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ریس کے درمیان تو کیونکہ پوری توجہ جو ہے وہ ریس کی طرف ہوتی ہے, جیتنے کے اوپر ہوتی ہے. اور جیتنے سے زیادہ ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ جیت جو ہے یہ اب ریس کا حصہ, اب ریس کا حصہ ہے ریس کو کمپلیٹ کرنا. اوکے. اور اچھے طریقے سے کمپلیٹ کرنا. اچھی ٹائمنگز آپ اچھی ٹائمنگز بھی دے دیں. اور اس کے لیے کہ آپ بہت سیف طریقے سے ریس پوری کھیل کے اینڈ کرتے ہیں. اگر آپ جن ملکوں کی یہ ریسز ہیں ہمارے یہاں تو اس طرح ڈیولپ نہیں ہوئی, جن ملکوں کی یہ ریس ہیں اس میں اگر کوئی 10ویں پوزیشن سے زیادہ اس نے پوزیشن نہیں لی ہے 8 سال میں, تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو اسپانسرشپ نہیں ملتی یا کینسل ہو جاتی ہے. اوکے. وہ چلتا رہتا ہے, اس لیے کہ وہ کسی بھی وقت ایک دم سے فرسٹ نمبر پہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیونکہ وہ یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ میں کہیں پر بھی میں نے ریس بریک نہیں کی ہے پچھلے 10 سالوں میں. صحیح. ایسا نہیں ہوا ہے کہ میں ریس سے باہر ہو گیا, میں پوری ریس ہی نہیں کھیل سکا. صحیح. مطلب وہ جو ایک ہوتا ہے کہ جی پہلا دوسرا تیسرا وہ چیز نہیں ہے, وہ آپ کو ایک اپنی سٹینڈنگ بنا کے رکھنی ہے اور ایک کنٹینیوٹی سے آپ کو آتے رہنا. ویورشپ میں یہ ہے کہ ویور یہ سمجھتے ہیں کہ بس فرسٹ سیکنڈ وہ وہی ہیرو ہے, لیکن جو آ رہا ہے جو ایک مینٹین ریکارڈ اپنا کر رہا ہے اس کو بھی ایک وہ ہے. اور صحیح بات آپ نے کی کسی وقت بھی وہ فرسٹ بالکل آ سکتا ہے. جیسے اگر شو بزنس, سوری میں آپ جیسے شو بزنس میں اگر دیکھیں تو کچھ ہیروز جب ہم لوگ ایک دم سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کتنا زبردست اس کی فلم ہے, ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ اسی فلم میں آیا ہے, لیکن پتہ یہ چلتا ہے وہ پچھلے 25 سال سے رگڑے کھا رہا ہے, چھوٹی چھوٹے رول میں آتا رہا, اور ایک دم سے جب ایک فلم ہٹ ہوئی تو آپ سب لوگوں کے لیے نون پرسن ہو گیا. تو بالکل اسی طرح اگر آپ ریسز دیکھیں دنیا کی کوئی سی بھی اٹھا کے تو اس میں 3 لوگ ریس نہیں کھیلتے. ٹھیک. اس میں کم سے کم 30 40 50 لوگ ریس کھیلتے ہیں. اب 50ویں نمبر پہ جو آ رہا ہے وہ بھی تو ریس کھیل رہا ہے. بالکل. وہ بھی تو ورلڈ رینک کا رائڈر ہے. صحیح بات ہے. لیکن اسے نارملی ہم لوگ نہیں جانتے. ٹھیک ہے جی. لیکن جس وقت وہ پوزیشن ایک دم سے آگے لیتا ہے تو ہم لوگ جاننے لگتے ہیں اور ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید نیا ہے, لیکن وہ بیک گراؤنڈ اس کا ہوتا ہے. اور وہ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تو وہ وہاں تک آتا ہے. اگر اس کو اسپانسرشپ کہہ دے کہ تم تو 50ویں نمبر پہ آتے ہو, تمہیں نہیں رکھتے, تو پھر وہ 49واں بھی جائے گا. وہ کرتے 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 کیا 3 رائڈرز کھیلیں گے. صحیح. کیونکہ پوزیشن تو 3 کی ہوتی ہے دنیا کے کسی بھی گیم میں, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. صحیح. تو ظاہر بات ہے انہیں پتا ہے کہ یہ آج آ رہا ہے, یہ آئندہ کسی بھی وقت آگے آ جائے گا, رینکنگ امپروو کر جائے گا. تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے نارملی ویورز میں کسی بھی گیم میں جو ویورز ہیں ان کو یہ کہہ لیں آپ تعلیم نہیں ہے, ان کے پاس اویئرنیس ان کو نہیں ہوتی ہے, کہ علم نہیں ہے ان کو ان چیزوں کا. وہ صرف اور صرف یہ دیکھتے ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کون آ رہا ہے, جبکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے سارے کے سارے جو ہیں جو رائڈر کھڑے ہوئے ہیں وہ آخری میں بھی کھڑا ہوا ہے. رائٹ. تو وہ بھی وہ زہان ابھی آپ نے جیسے بھی ہم نے بات شروع کی کہ اس میں زیادہ تر ہم پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھتے ہیں یہاں پر ظاہر یہ بھی سپورٹس ہے جیسے باقی کے سپورٹس ہیں, باقی کے بھی کچھ سپورٹس کو اتنی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے. روڈوں پہ جب ہم دیکھتے ہیں یہ موٹر سائیکل والے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, گاڑیوں والے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, تو اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ رجحان تو ہے لیکن کوئی پراپر کوئی ٹورنامنٹ نہیں ہے, کوئی پراپر اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہے جہاں پر ایٹ لیسٹ یہ جو بچے روڈوں پر یہ کرتے پھر رہے ہیں وہ وہاں پر جا کے اپنا شوق پورا کریں. تو پاکستان میں آٹو ریسنگ اتنی اسٹیبلش نہیں ہے, بلکہ میں تو کہوں گی نہ ہونے کے برابر ہے. کیا وجہ ہے اس کی بیسک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ جتنی بھی یہ سب جو جاتا ہے, میں گورنمنٹ کو نہیں کہوں گا, اس کی وجہ یہ ہے یہ سب جاتا ہے پہلے ہیں جو گورنمنٹ کو نہیں بلیم کر رہے ہیں. نہیں بلیم کروں گا, اس کی وجہ بتاتا ہوں. میرا جس اسپورٹ سے تعلق ہے وہ سارے امیر ملکوں کا اسپورٹ ہے. صحیح. اس کے باوجود اس میں گورنمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے. وہاں پر جتنے بھی اسٹنٹ ہوتے ہیں یورپ اور امریکہ میں, جتنے بھی گیمز ہوتے ہیں وہ اٹ سیلف ان کی اپنی ہی تقاضا ہوتی ہے. وہ ایمیچر لیول پر شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی گورنمنٹ کا ان کو سپورٹ نہیں ہوتی. اور دیکھیں کہیں پر بھی جس وقت آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ دنیا کا غریب سے غریب ملک ہی کیوں نہ ہو, اس کی کیسی بھی گورنمنٹ ہو, ٹھیک ہے جی, جس وقت آپ ہٹ ہو جاتے ہیں کسی کام میں تو آپ کو آٹومیٹکلی گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے کیونکہ آپ اس ملک کا نام بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اگر امریکہ یا یورپ اپنے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے, اس لیے کہ وہ جب ہٹ ہو جاتے ہیں اس جگہ پر آ جاتے ہیں کہ وہ ان کی مجبوری بن جاتی ہے. اچھا اب یہ آتے کیسے ہیں,
itself میں چھوٹے موٹے کام تو کر سکتا ہوں, بڑے کام کے لیے فائننس چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ان ممالک کی جو بھی پرائیویٹ کمپنیز بزنس مین ہیں یا کوئی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, وہ سب سے پہلے ہنٹ کرتی ہیں ٹیلنٹ کو. جہاں وہ تھوڑا سا دیکھتی ہیں تو اپنا اسپانسرشپ پوٹینشیل ہے یہاں پر, وہاں پہ پکڑ لیا ان کو. صحیح. وہ ان کا ملازم ہو جاتا ہے جب تک زندہ ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. صحیح. اب جب کمپنیز مثال کے طور پہ ہمارے یہاں 36 سے زیادہ بلکہ ہزاروں لاکھوں میں کمپنیز ہیں جو ملٹی نیشنل ہیں. اس میں آپ صابن کی کمپنی لے لیں, آپ پیپسی کی لے لیں, کچھ بھی لے لیں, ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں. ان میں سے کوئی بھی اس اسپورٹس کی طرف اس طرح نہیں آتا کہ ٹیلنٹ کو دیکھ کے. پی آر پہ تو آ جاتا ہے, اگر میرے تعلقات ہیں تو پیپسی والے مجھے اسپانسر دے دیں گے, اس میں تھوڑا بہت کروں گا, بعد میں الگ ہو جاؤں گا. کیونکہ جب آپ پی آر پہ جاتے ہیں تو پھر آپ صرف اپنا نقصان پورا کر رہے ہوتے ہیں, آپ پھر اس سے وفا نہیں کر رہے ہوتے اپنے کام سے, کیونکہ آپ نے پی آر پہ جا کے کیا ہوتا ہے. آپ کے ٹیلنٹ کو دیکھ کے کسی نے آپ کو ہنٹ نہیں کیا ہوتا, آپ خود گئے ہوتے ہو شکاری کے پاس اس لیے کہ اس کے پاس جتنا مال رکھا ہوا ہے سائٹ پہ وہ بھی کھا کے میں بھاگ جاؤں بجائے اس کا شکار ہو جاؤں. صحیح. لیکن اگر ہنٹ کیا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے میں تو ہنٹ ہو گیا ہوں, تو پھر میں تو ان کے پھر قبضے میں آ گیا ہوں, پھر تو میں اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے یہ کام لیتے رہیں گے. رائٹ. تو یورپ امریکہ میں کہیں پر بھی یہ بیسکلی پرائیویٹ کمپنیز یا بزنس وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں. ہم لوگ یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے, ہر کوئی میڈیا پہ آگے گورنمنٹ کرتا رہتا ہے. تو گورنمنٹ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. آپ کو ذوحان اپروچ کیا کسی کمپنی نے کبھی؟ نہیں, نارملی ایسا کوئی اگر سچ پوچھے تو نارملی خاص نہیں وہ ہوا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مجھے کیا کرتے ہیں یہاں جو اسپورٹ ہے اس کو ہی نہیں کیا. جیسے 92 سے 95 میں چیمپئن رہا, چیمپئنز میں سے ایک رہا. یو اے ای میں نہیں, پاکستان میں 92 سے 95 میں. اور یہ کس لیول کی ریسز تھی؟ یہ نیشنل لیول کی ریس تھی. یہ آپ کے بڑے بڑے شہروں میں, تمام شہروں میں, لاہور, گجرانوالہ, اسلام آباد, پنڈی, کسی حد تک پشاور سائڈ پہ, کوئٹہ سائڈ پہ. پشاور کوئٹہ بہت ہی کم رہا, اور کراچی میں سے شروع ہوا تھا یہ. اور ایک اور بات بتاؤں, قبلائے خان ایک ریسٹورینٹ ہوتا تھا, پتہ نہیں اب ہے یا نہیں, جہاں پر اب میکڈونلڈ بن گیا ہے سی ویو پہ. جی. تو جس جگہ پہ اس وقت میکڈونلڈ ہے اس جگہ پہ ٹریک پہلا بنا تھا پاکستان کا, جو صرف چند گھنٹوں کا بنا تھا. صحیح. وہ کوئی پراپر نہیں تھا. وہ 92 میں جو ہے وہ بنا, اور اس پہ ریسز ہوئی. اس پہ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکا تھا, تو اس میں وہ پہلی ریس ہوئی. اور ہمارا ایک ہی چینل ہوتا تھا پی ٹی وی کا, تو اس پہ جو ہے وہ صرف اور صرف 2 منٹ کی خبر آئی تھی کہ یہ ریس ہوئی ہے. اور اس طرح اس کی بھی کیلکولیشن انہوں نے صحیح نہیں بتائی تھی, منٹ کو گھنٹوں میں کر دیا تھا, کیونکہ انفارمیشن نہیں تھی اور سب پتہ بھی نہیں تھا. تو وہ پہلی ریس ہوئی تھی پاکستان کی نیشنل لیول کی, ملکی سطح پر. تو اس کے بعد 95 تک ہوئی. پھر وہ جو ہم لوگوں کے حالات رہتے ہیں ملک کے, اور خاص کر کراچی کے, یہ پھر پھیل گئی پورے پاکستان میں. ذوحان, میں انٹرپٹ کروں گی آپ کو. ہمارا اس کو ہم پھر کنٹینیو کرتے ہیں, کیونکہ اس میں چاہوں گی کہ آپ تفصیلی ہمیں بتائیں. ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے سانگ کا, اور ہم آپ سنتے ہیں گانے مانے. بالکل, موقع ملتا ہے کم سنتے ہیں. اس کی وجہ تھوڑی مصروفیات آپ کی. ٹھیک, تو ابھی ہم آپ کو کون سا سانگ سنائیں؟ ویسے مجھے جو ہے جنید جمشید کا, اگر آپ کو دل پاکستان ہے وہ سنا دیں, ورنہ کوئی بھی قومی نغمہ کوئی. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا ذوحان, قومی نغمہ انفارچونیٹلی اس وقت لائبریری میں موجود نہیں ہے, تو ہم آپ کو جنید جمشید کا کوئی بھی سانگ سنا دیتے ہیں. جی ویورز, اور جنید جمشید کو سنتے ہیں بڑے عرصے کے بعد. آپ بھی سنیے, انجوائے کیجیے, اور کہیں جائیے گا نہیں. ملتے ہیں آپ سے اس سانگ کے بعد. نہ تو آئے گی نہ ہی چین آئے گا, نہ تو آئے گی